ہمیشہ بارش میں چلنا پسند کرتا ہوں تاکہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ سکے۔ اب میں عمر کے اس مقام پر ہوں جہاں پر دوستی کسی لالچ کے بغیر بھی قائم رہ سکتی ہے۔ اگر خوشی ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر اداس ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ سبق سیکھا ہے کہ عوام کو شعور ہی نہیں کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ میرا طریقہ میری سوچ کی عکاسی کرتا ہے، یہ میری ذاتی سمجھ بوجھ ہے، نہ کسی اور کو دیکھ کے کیا گیا فیصلہ۔ آپ کا ننگا جسم صرف ان لوگوں کا ہونا چاہیے جو آپ کی ننگی روح سے پیار کرے۔ ان لوگوں کو اپنا جسم نہ دو جو آپ کے استعمال کر کے بعد میں چھوڑ دے۔ مشکل میں دوست کی مدد کرنا آسان ہوتا ہے مگر دوست کے لیے اپنا وقت نکالنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ سوچنے کی صلاحیت کے لیے بھی روزانہ وائلن یا پیانو کی طرح پریکٹس کی ضرورت ہے۔ جو جلد ملتا ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جو تسلی سے ملے اس کا خاتمہ نہیں۔ تخلیقی کام میں سچائی جتنی گہری ہو اتنی ہی دیر تک زندہ رہے گی۔ آپ کس کے معنی چاہتے ہیں؟ زندگی خواہش ہے، معنی نہیں۔ ایک سیب گرا اور دنیا نے کشش ثقل دریافت کی، مگر افسوس لاکھوں اجسام آج تک گرے ہیں مگر دنیا کبھی انسانیت دریافت نہ کر سکا۔ یہ ایک بے رحم دنیا ہے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آدمی کو بے رحم ہونا چاہیے۔ آئینہ میرا سب سے اچھا دوست ہے کیونکہ جب میں روتا ہوں تو وہ کبھی نہیں ہنستا۔ آپ کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے صرف اس وقت جب آپ کوئی نقصان دہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ بصورت دیگر محبت سب کچھ حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ناکامی غیر اہم ہے، خود کو بے وقوف بنانے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں ہر جگہ اپنی جماعت، اپنا لیڈر، اپنا فرقہ یا اپنی رائے ہی درست لگتی ہے تو یقین جانو تمہیں مزید تعلیم کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے آپ پر یقین کرنا ہوگا، یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہاں تک کہ جب میں یتیم خانے میں تھا، گلی میں گھوم رہا تھا اور کھانے کو تلاش کر رہا تھا، تب بھی میں نے خود کو دنیا کا سب سے بڑا اداکار سمجھا۔